اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا آئینہ حیات میں، جہاں ہم زندگی کے ان پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہیں جو بظاہر چھوٹے موٹے نظر آتے ہیں، مگر ہماری زندگی کو کامیاب یا ناکامیاب کرنے میں یہ تمام پہلو بہت امپورٹنٹ کردار نبھاتے ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بھی ایک بہت عام سا نظر آنے والا موضوع ہے، ہمارا انوائرمنٹ، ہماری ماحولیات۔ جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں اس کی طرف ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور دین اسلام نے اس کے لیے کیا گائیڈ لائنز آیات کی ہیں۔ آئیے اس گفتگو کا آغاز کریں خواہر اعظمی زہرا رضوی کے ساتھ۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا میں نے کہا کہ آج ہم انوائرمنٹ کے اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ مجھے یاد ہے ہم گریڈ 1 یا گریڈ 2 میں جب ہوتے ہیں تب ہمیں EVS میں پڑھایا جاتا ہے کہ انوائرمنٹ در حقیقت ہوتا کیا ہے، اور ماحولیات جسے ہم اردو میں اگر کہیں یا آسان الفاظ میں کہیں تو وہ ہوتا کیا ہے، اور ہم اس کو صرف سلیبس کی ایک چیز سمجھ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور جب وہ ایگزام ہو جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں اور یہ صرف سلیبس کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہی میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ ہمارے انوائرمنٹ کی طرف، ہمارے ماحولیات کی طرف ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شمار ہوتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں یقیناً وہاں اس ماحول کی طرف ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور انسان ہو یا دیگر مخلوقات جو بھی جس ماحولیات کو جو ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹ، یقیناً اس کا ایک حصہ ہیں اور اس کی طرف ہماری ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان میں کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے، یعنی کن چیزوں کا ہم خیال کریں۔ جب اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس دنیا میں آئے، اس کائنات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کیا فقط اتنا کہ یہ زندگی بس یوں ہی ایسے جیسے بھی چل جائے اور پھر اس دنیا سے چلے جانا نہیں؟ ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ نے ہمیں عقل و فہم دی ہے کہ سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ اب جب اس دنیا میں خداوند عالم نے ہمیں بھیجا تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سے اللہ نے ہماری زندگی میں شامل کیا، اپنی نعمتوں کا ایک بہترین ذریعہ بنا کر کے، اور ان چیزوں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے زمین کا حصہ ہو، چاہے آسمان ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک چیز سے وہ انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ انوائرمنٹ کی ذمہ داری ہماری جو بنتی ہے انوائرمنٹ کی طرف، ماحولیات کی طرف، سب سے پہلے کہ شمار کن چیزوں کا، جیسا کہ چند کا ذکر میں نے کیا، بالخصوص ہم جہاں رہتے ہیں، ہمارے گھر کی فضا، ہمارے گھر کے اعتراف کی فضا ہو، گلی کوچوں کی فضا ہو، یا سڑکیں، باغات ہیں، اسٹیشنز ہیں، یا تعلیمی مقامات ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یا کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں انسان کا آنا جانا ہے، سیر و تفریح کے مقامات ہیں، سمندروں کے کنارے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں شامل ہیں، اور ان تمام کی طرف ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اور ذمہ داری کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ ان کا بھی کچھ حق ہے کہ ان کی بھی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ مثلا انسان صحت کا خیال کرتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے وہ وقت بوقت جو ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جس سے اس کی صحت صحیح بنی رہے، ان چیزوں کو اپنے جسم کو دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، بیمار پڑ جائے تو دوا دیتا ہے، علاج وغیرہ کرواتا ہے، تو اسی طرح آرام یقیناً اس سے مل جائے تاکہ اس کی صحت جو ہے صحیح بنی رہے۔ جب ہم ماحولیات کو دیکھتے ہیں، ہم انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے صفائی اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کی صفائی کا خیال رکھے۔ جتنا زیادہ ہمارا انوائرمنٹ، ہماری ماحولیات جو ہے صاف ستھرے رہیں گے، اتنا زیادہ ہماری زندگی پر اس کا بہترین اثر پڑے گا۔ انسان گندی جگہ پر رہے تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے برے اثرات ہوتے ہیں، بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سوچ پر بھی انسان کے اثر پڑتا ہے۔ یہ آلودگی ذہن تک یقیناً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط جسمانی ہی طور پر وہ بیمار ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے بھی وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ہم جب کسی اچھے ماحول میں جاتے ہیں، کہ کوئی صاف ستھرا مقام دیکھتے ہیں یا کوئی ہل اسٹیشن وغیرہ جاتے ہیں، تو وہ صاف ستھرا اور بہترین فضا، بہترین ہوا دیکھ کر کیسے ایک مرتبہ جو ذہن ہے بالکل کھلا ہوا نظر آتا ہے، یقیناً، اور لبوں پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو مسکراہٹ کیوں آ رہی؟ کیونکہ ذہن مطمئن ہو گیا نا، اطمینان کے حالت میں ہے۔ تو اگر اپنے اعتراف کے ماحول کو بھی ہم ایک دم صاف ستھرا اور اچھا رکھیں اور اس کے حق کا خیال کریں، تو اسی طرح سے یہ ہماری زندگی پر، ہمارے جسم پر، ہمارے ذہن پر اسی طرح سے خداوند عالم کرم کرتا ہے، اور صحت اس کی صحیح سلامتی کے ساتھ بنی رہتی ہے۔
جی بالکل غور. اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے آنکھ بند کر لینے سے جو ہے وہ حقیقت نہیں چھپ جاتی ہے، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، یا یوں کہہ لیں جان بوجھ کر آنکھیں اگر ہم موند لیں تو اس سے جو ہے وہ جو مشکل سامنے ہے وہ غائب نہیں ہو ختم نہیں جاتی ہو ہے. پاتی اور یقیناً. ہمیں جو ہے وہ شرمندگی کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑے گا کہ وہ جگہیں جہاں پر مسلمان قوم پائی جاتی ہے وہ صفائی سے بہت دور ہوتی ہیں. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ جب تک ہم اپنی اس غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. اور بہت ضروری ہے کہ ایسے پلیٹ فارمز پہ سے اس بات کو کیا جائے کہ ہم صرف اپنے گھر کو صاف رکھنے کو صفائی نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چمکائے ہوئے رکھتے ہیں، اور اگر ہم خاص کر ان ممالک کی بات کریں جہاں جو ہے وہ چول سسٹم ہوتے ہیں، گھر بہت شاندار بنائے ہوتے ہیں، مالوں پہ مالے چڑھتے چلے جاتے ہیں، اور گھر کی جتنی گندگی ہے وہ باہر چھوڑ دی جاتی ہے. اور میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا فقط اپنے گھر کو صاف رکھ لینا صفائی ہے، یا جیسا جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے انوائرمنٹ کی طرف جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ جی خواہر، یقیناً دین اسلام صفائی کی طرف ہمیں بہت زیادہ راغب کرتا ہے، اور اللہ صفائی کو پسند بھی کرتا ہے. خود طیب و طاہر پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے. اور یہاں تک کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے. یعنی خود اللہ وحدہ لا شریک پاک ہے اور وہ پاکی کو ہی پسند کرتا ہے، وہ صفائی کو ہی پسند کرتا ہے. اور پس آپ بیان فرماتے ہیں پس اپنی رہائش گاہوں کو کے آس پاس کو صاف رکھو. یعنی اس طرح سے، یعنی انسان اگر دیکھیں یہ ذمہ داری اگر ہر انسان نبھا لے کہ جہاں وہ رہتا ہے نہ صرف اپنے گھر، جیسے کہ آپ نے کہا بہت درست آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں بعض اوقات دیکھی جاتی ہیں کہ اپنا گھر بہتر ہو گیا تو ہم بری ذمہ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں. اعتراف میں کتنی گندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں خیال نہیں کرنی، بلکہ ہم اس گندگی کو اور زیادہ مزید بڑھا دیا کرتے ہیں، تو جس کے ذریعے سے ہم نے ماحول کو گندا کیا ہے. اور یقیناً دین اسلام اس کی بہت زیادہ مذمت کرتا ہے. تو اگر ہر انسان جیسے کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا وہ اپنی رہائش گاہ کے آس پاس کو بھی صاف کرنا شروع کر دے، ہر انسان یہ ذمہ داری نبھائے، تو کتنا خوبصورت صاف ستھرا جو ہے معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی ہر انسان جو ہے اس میں بنانے میں اپنا ایک کنٹریبیوشن دے سکتا ہے. اس کا ایک حصہ ہوگا کہ بھائی ہم نے بھی اس ماحولیات کے لیے، اس انوائرمنٹ کو، اس پریاورن کو درست کرنے کے لیے، اس کی صاف صفائی کے اعتبار سے ہم نے بھی کچھ کوشش کی ہے، ہم نے بھی اس کے لیے قدم بڑھایا ہے. پھر امام کی ایک اور حدیث کا ذکر کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی رہائش گاہوں کے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھو اور یہود کی طرح نہ بنو. یقیناً یعنی ایک دور ایسا، اس دور میں ایسا تھا کہ جو یہودی ہوتے تھے وہ بہت زیادہ صفائی سے دور رہتے تھے، بہت زیادہ گندگی کی طرف. تو اس حدیث کو بیان کیا گیا کہ ان کی طرح نہ بنو، بلکہ اس حدیث کے ذریعے سے ہر اس انسان کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی ہے کہ جو گندگی میں رہتے ہیں یا گندگی آلودگی ان سب چیزوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی طرح نہ بنو، اپنے آپ کو درست رکھو، اپنے رہائش گاہ کے آس پاس کو، اپنے ماحول کو بہتر بناؤ. ایک اور حدیث میں دیکھیے کہ ہم اگر صفائی کا خیال رکھتے ہوئے کوئی ایک عمل بھی انجام دیتے ہیں اس کا بھی کتنا انسان کے لیے فائدہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ برتنوں کے دھونے اور رہائش گاہ کے اعتراف کو جھاڑو دینے سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی ہم بڑی دعائیں وغیرہ تو پڑھتے ہیں رزق بڑھ جائے، رزق کے راستے کھل جائیں، رزق فراوانی سے آنے لگے، لیکن اگر صاف صفائی کا ہم خیال رکھتے ہیں تو یقیناً اس کے ذریعے خود بخود پروردگار عالم رزق کے جو ہے راستے کھولنا شروع کر دیتا ہے. یقیناً رزق اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور رزق سے مراد فقط مال و دولت ہی نہیں ہے، انسان کا ہم اس کو بہت محدود کر دیتے ہیں، لیکن یہ دائرہ وسیع ہے. رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں مال بھی ہے، انسان کی صحت بھی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں رزق میں شمار کی جاتی ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی ذکر اس اعتبار سے کیا گیا. چند احادیث کے ذریعے بھی اگر ہم پرکھنے کی، جانچنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم کہاں پر موجود ہیں، اگر ہے غلطیاں تو انہیں یقیناً درست کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور اگر ہم یہ قدم اٹھاتے ہیں، اگر جیسے ہم اپنی طرف سے چھوٹا سا ایک قدم اٹھائیں اپنی رہائش کو یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کرنے کی، صاف رکھنے کی، اور ہم بالخصوص صفائی کی ہی بات نہیں کر رہے ہیں. صفائی جو ہے وہ صرف اس کوڑے کرکٹ کو ہی گندگی نہیں کہا جاتا ہے. اگر ہماری وجہ سے جو ہے وہ فساد ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو وہ بھی ایک گندگی ہے، آلودگی ہے. تو یعنی اپنے حساب سے اگر ہم کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں اپنے ماحول کو دوسروں کے لیے ایسا رکھنے کا کہ جہاں دوسروں کے لیے سکون ہو، جہاں اپنے لیے سکون ہو، تو دین اسلام اس کے لیے کیا اجر و ثواب رکھتا ہے؟
یقیناً بہت زیادہ بے حد اجر و ثواب ہے. اور اس میں بھی حدیثوں کے سہارے ہم بات کریں گے کہ رسالت مآب بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کوئی درخت بھی لگائے تو خداوند عالم اس درخت کی پیداوار کے برابر اسے ثواب دے گا. یعنی ایک درخت بھی لگانے کے ذریعے سے کتنا زیادہ ماحولیات پر اثر ہوتا ہے, ہوا فضا کتنی صاف ہونے لگتی ہے, اور کتنی چیزیں سائنٹیفکلی ہم نے اسکول کالج میں پڑھا ہوگا تو درخت لگانے کے کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں. تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ حدیث میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ نہ صرف اس دنیاوی فائدہ انسان حاصل کرتا ہے, اسے اخروی فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک درخت لگاتا ہے تو اس درخت کے برابر کا ثواب پروردگار عالم اسے عنایت فرماتا ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں. اب چند چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, بڑی پیاری حدیث یہ ہے کہ امام بیان فرماتے ہیں جن کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری عمر بڑھ جائے, ہم خوب جئیں, یقیناً ہر انسان, دو چیزیں بہت زیادہ تمنا ہر انسان کی, ایک عمر بہت زیادہ ہو, ایک مال و دولت بڑھ جائے. تو دیکھیں صفائی کے ذریعے وہ دونوں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انسان صاف صفائی کا خیال بھی تذکرہ کیا اور مولا حیات کے بارے میں کیا. تو ہمارا دین اسلام بہترین طریقے سے ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ صفائی کے ذریعے سے اپنے انوائرمنٹ کو بہترین رکھنے کی وجہ سے رزق میں بھی اضافہ, تو یہ سائنٹیفکلی بھی تو صحیح ہے نا. یقیناً جب صاف ستھرا ماحول ہوگا تو زندگی اپنے آپ بڑھ جائے گی, نہ جراثیم ہوں گے, نہ بیماریاں ہوں گی, تو ظاہر سی بات ہے انسان کی حیات بڑھ جائے گی. یقیناً, اور اللہ کی طرف سے جو معین کردہ ہے, اللہ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے, یقیناً وہ پروردگار عالم کرم کرنے والا. لہٰذا امام بیان فرماتے ہیں جن چیزوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں. اول, دوسروں کی ایذا رسانی سے اجتناب, یعنی دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے, اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے کہ کسی کو اذیت نہ دی جائے. دوسری چیز, بزرگوں کی عزت و توقیر, اس سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. آج کے ماحول میں تو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کو, اپنے چچا بابا پھوپھیوں کو, ان کے بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے جس انداز سے دیکھا تھا, آج کی پیڑھی کو, آج کے یوتھ کو ہم اس طرح سے بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں. بلکہ اگر بزرگ ڈانٹ دیں, وہ ایک کچھ کہیں گے, آج کے جوان چار سنانے میں اپنی فضیلت محسوس کرتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھ لیں, یہی تو وجہ ہے کہ آج بہت زیادہ انسان جی بھی نہیں رہا ہے. پہلے کی عمریں کتنی سنائی دیتی تھی, بہت طویل عمر لوگوں کی ہوتی تھی, لیکن آج کہاں عمر بہت محدود ہو گئی, کیونکہ بزرگوں کا احترام بھی نہیں کر رہے ہیں, ان کی بھی عزت کو ہم نے پامال کر کے رکھ دیا. تو لہٰذا دوسروں کی ایذا رسانی سے اجتناب, عمر بڑھتی ہے. مولا کائنات بیان فرماتے ہیں دوسری چیز بزرگوں کی عزت و توقیر کرنے سے. تیسری چیز ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے, رشتہ داروں کے ساتھ یقیناً صلہ رحم کا فائدہ. اور چوتھی چیز ہے سبز درختوں کو کاٹنے سے اجتناب, مگر ضرورت کی صورت میں, یعنی ضرورت ہے اگر انسان کو تو اس بنا پر اجازت ہے, لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو بے وجہ بس کوئی سرسبز شاداب بالکل لہلہاتا ہوا پھلدار درخت ہے تو اسے کاٹنے کے لیے منع کیا گیا ہے. اس سے اگر اجتناب کرتا ہے انسان, یعنی وہ نہیں کاٹتا ہے, تو اس سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے. پھر رسول خدا کی ایک حدیث کو بیان کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو شخص مسلمانوں کی گزرگاہ سے, یعنی مسلمانوں کی رہگزر سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے گا, یعنی ہم راستے میں جا رہے ہیں, کچھ پڑا ہوا, اکثر ہم نے دیکھا ہے بہت سے ایسے نیک لوگ ہیں, رک کر بڑا پتھر ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں, کانچ کا ٹکڑا یا کچھ ایسا, وہ پہلے رک کر اسے ہٹاتے ہیں. اس کا بہت اجر و ثواب ہے. یہاں پر اس حدیث میں جو شخص مسلمانوں کی رہگزر سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے, خدا اسے 400 آیتوں کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے, اور ان آیتوں کا ہر حرف 10 نیکیوں کا حامل ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اس قدر فائدہ انسان کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک اور حدیث میں حضور بیان فرماتے ہیں کہ راستے کی رکاوٹ دور کرتے وقت جسم کے جوڑوں کی حرکت جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتی ہے. یعنی انسان ایک پتھر کو بھی ہٹا رہا ہے یا کوئی ایک چیز کو بھی, تو جوڑ میں جو حرکت ہو رہی ہے نا, تو وہ صدقہ جو ہے شمار ہوتی ہے. یعنی کتنا فائدہ اس کی وجہ سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ بھی انسان قدم اٹھا رہا ہے, ہر ایک بنا پر اسے اجر ہے, ثواب پروردگار عالم. اب یہ ہوئی بات ان لوگوں کی جو قدم بڑھائیں اس نیک عمل کی طرف. اگر ہم بات ان لوگوں کی کریں جو
مراحل کھڑے کرتے ہیں. جیسے دیکھیے پتھر تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے یہاں اب وہ حساب ہو گیا ہے کہ مسجدوں کے باہر جو ہے وہ بائکس اس طریقے سے پارک کر دی جاتی ہیں کہ اب سامنے کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کس کو دقت ہو رہی ہے, کوئی پیشنٹ وہاں سے گزر رہا ہو, کوئی ایمرجنسی میں وہاں سے گزر رہا ہو, کس کو کیا دقت آئی ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. ہم نے مسجد کے باہر بائک ایسے پارک کر دی کہ جس کو جو دقت آ رہی ہے پیش آتی رہے, ہمارا کام بن گیا. تو یہ ایک ایگزامپل کے طور پر میں کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جو مراحل کریٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ میں, جو دوسروں کے لیے مسئلہ کریٹ کرتے ہیں جانے میں چاہے انجانے میں, ان کے لیے دین اسلام نے جو ہے وہ کیا مذمت کی ہے اور کیا ان کے لیے بیان کیا ہے. یقیناً اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا گیا, اور دین اسلام اس بات کی مذمت بھی کرتا ہے کہ جو ماحولیات کو خراب کرتے ہیں اور اس کو خراب کرنے کے لیے کچھ بھی ان کی طرف سے اگر فعل سرزد ہوا تو اس کی اجازت نہیں, بلکہ اس کی بہت زیادہ اس انسان سے اس کا سوال بھی کیا جائے گا, اور اس کے لیے سزائیں بھی خداوند عالم نے معین کی ہے. کہ پروردگار عالم بالکل پسند نہیں کرتا کہ جس ماحول کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے, پروردگار عالم نے اسے کوڑے کرکٹ کے ذریعے, کبھی اپنی اس طرح سے یوں کہ لاپرواہیوں کے ذریعے سے یا خیال نہ کرنے کی وجہ سے ان چیزوں کو وہ ماحول کو آلودہ کرے اور دوسروں کو بھی اذیت پہنچا رہا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں ہم اگر حدیثوں کا جائزہ لیں تو جیسا آپ نے ذکر کیا اس سے متعلق ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ 3 کاموں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہیں, یعنی اللہ کی رحمت سے بھی اسے دور کر دیا جائے گا. یہاں پر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے. پہلا انسان کون ہے؟ جو پبلک مقامات کو گندا کرے, مثلا سڑکوں, گلیوں, بازاروں یا پارک ہے یا سیر و تفریح کے مقامات ہیں یا تعلیمی مقامات ہیں, تو جو بھی پبلک پلیسز ہیں, تو لہٰذا پبلک مقامات کو گندا کرنے والے رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ انسان بھی خدا کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. ہم نے تو بڑے آرام سے پارک میں بیٹھ کر کے کچھ چپس کھائی, کچھ بسکٹس کھائے, اور وہیں پر ڈسٹ بن کچھ دوری پر تھا, لیکن ہمیں اٹھ کر جانا گوارا نہیں, ہم نے وہیں پر چھوڑو یہاں پر صفائی ہوگی, ہم نے وہیں پھینک دیا. یہ چپس اور بسکٹس کے پیکٹ تو پھر بھی چلیے ٹھیک ہیں, آج کل تو ڈائپرز پھینک دیے جاتے ہیں. یقیناً یہ ہم لوگ بعض دفعہ بچے والے ہیں تو ہم جاتے ہیں پارک وغیرہ بچوں کو لے کے, ہم نے دیکھا ہے گندے آلودہ ڈائپرز جو ہیں وہ مائیں یوں ہی چھوڑ کے, مائیں یا جو بھی کہہ لیجیے جو بھی ان کے ساتھ آتے ہیں سرپرست, وہ وہیں چھوڑ کے, ان کو اتنی بھی زحمت نہیں کرنی ہے کہ اسے جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے. سوچیں, اور اس وقت کرتے وقت یہ بھی خیال نہیں آتا کہ اس کے لیے ہمیں کچھ سزا ملے گی, یہ تو سوچا جاتا ہے کہ نہیں تو ایک کامن سی چیز ہے, نارمل بات ہے, لیکن یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ایسا انسان جو اس طرح سے ماحول کو آلودہ کرتا ہے, پبلک مقامات کو اس طرح سے گندا کرتا ہے, اسے اللہ کی رحمت جو ہے روک دی جاتی ہے, اس تک نہیں پہنچتی. دوسرا انسان جو کہ تقسیم شدہ پانی کو روکنے والا, یعنی کہ دوسروں کی باری کا خیال نہ کرے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی تقسیم شدہ پانی ہے اسے روکنے والا. تیسرا لوگوں کا راستہ روکنے والے افراد ہیں کہ جو کسی بھی اعتبار سے, جیسے کہ مثال آپ نے پیش کی ہے, کار پارکنگ وغیرہ ہے یا بائک پارکنگ وغیرہ ہے, راستہ کسی کا روکا گیا تو اس کے لیے بھی سزا ہے, اور ایسے انسان کے لیے بھی اللہ جو ہے اپنی رحمت کو روک دیتا ہے. رسول بیان فرماتے ہیں کہ رحمت سے وہ دور کر دیا جاتا ہے کہ جو یہ تیسرا فعل بھی جو انجام دے. بلکہ ایک اور حدیث کا میں ذکر کر دوں کہ وہ بھی ہمارے حضور سے ہی منقول ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے پر نالے یا گندے پانی کا جو ہے مطلب گندے نالے کا پانی وغیرہ چھوڑے, یا کوئی میک گاڑے, یا پھر وہ کوئی جانور وہاں پر باندھے. اب جانور باندھنا اس دور سے مراد تھی یہ سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے, آج کے دور میں ہم کہیں کہ کار پارک کرنا, کار پارک کرنا یا سواری کو اپنی پارک کر دینا ایسی جگہوں پر. تو لہٰذا جس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ انسان اس کا ضامن ہے, یعنی کہ اس کا ذمہ دار ہے. چونکہ اس چیز کا ذمہ دار ہے تو اس چیز کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. تو یعنی وہ بھی اللہ کی رحمت سے اس طرح سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہم نے چاہا کہ کہیں پر بھی پارک کر کے اور کسی کو اذیت پہنچاتے ہوئے چلے گئے. دیکھا ہم نے کہ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں یا ہم مجلس میں بیٹھے امام حسین پر ہم تو بہت بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں, لہٰذا حق مل گیا کہ ہم کہیں پر بھی پارک کر دیں اور اس کے بعد اپنے عبادتوں میں لگ جائیں, لیکن وہاں پر
اس عبادت کو بھی تو حقوق الناس جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ کی ذات سے کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کی ساری عبادتیں رائے گا ہیں. بے شک سارا نچوڑ مجھے لگتا ہے ساری بات کا یہی ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی ماحول کے اعتبار سے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً جب اتنی باریکیاں اسلام میں بیان کی گئی ہیں تو اب جو بڑے بڑے پیمانے پر ماحولیات کو انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں تو سوچیے ان کے لیے سزائیں کتنی زیادہ ہوں گی اور ان کی کتنی مذمت وارد ہوئی ہے. تو بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انڈیویجولی ایک قدم بڑھائیں, سٹیپ اٹھائیں کہ ہم ماحول کو درست کرنے کے لیے اعتراف سے شروع کریں, یا جہاں کہیں بھی ہم جا رہے ہیں ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں. کہیں گھومنا پھرنا بھی ہے, سیر و تفریح بھی ہے, عزیزوں سے ملنا بھی ہے, کہیں پر بھی آنا جانا ہے یا رہنا ہے, زندگی گزارنا ہے. اگر ہر ایک چیز میں خیال ہم صفائی کا رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, ماحولیات کو درست کرنے کے اعتبار سے کر رہے ہیں, کم از کم ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. ایک انسان اس طرح سے قدم اٹھائے, دوسرا انسان قدم اٹھائے, تو ایک پورا معاشرہ ایک لوگوں سے یقیناً مل کر کے بنتا ہے. تو یہ معاملہ بہت حد تک بالکل. اور ان چیزوں کو نہ کرنے کے اثرات ہم خواہر دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر کوئی جو ہے وہ انوائرمنٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھ رہا ہے کہ ہر سال جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, جو گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, یہ بات در حقیقت صرف جو ہے وہ بیٹھ کر کرنے جیسی نہیں ہے, بلکہ آپ سوچیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کتنے نقصان دہ ہیں کہ آنے والی نسل شاید اس خوبصورت دنیا کو دیکھ ہی نہیں پائے گی, صرف ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے. اور یہ بیماریوں کا بھی بڑھنا, آج ہم دیکھیں کہ جو ویکسینیشن بچوں کو لگتے ہیں تو بیماریوں سے بچانے کے لیے لگتے ہیں, لیکن بہت پہلے ہم اپنے دادی سے, اپنی نانی سے یا بزرگوں سے سنا کرتے تھے, ان کے دور میں ویکسینیشن کے اعتبار سے اتنا خیال بھی گاؤں دیہات میں نہیں لوگ رکھ پاتے تھے, لیکن پھر بھی اتنے لوگ بیمار نہیں پڑتے تھے کیونکہ وہ ماحول کو ذرا بہتر بناتے تھے, اعتراف اپنے گاؤں کو, اپنے دیہات کو بھی اچھا رکھتے تھے, صاف صفائی کا خیال رکھتے تھے. آج ہم شہروں میں رہنے کے باوجود بھی, بڑے ماڈرن ہونے کے باوجود بھی, ہم نے پورے ماحول کو آلودہ کر رکھا ہے, جس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں. اتنے ویکسینیشن بچوں کو کرانے کے باوجود بھی بچوں میں ایک ایک کر کے نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہوئی نظر آتی ہیں. جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے, اور وہ یہ صرف جو ہے گلی محلے اور کوچے تک اب نہیں محدود رہ گیا, بلکہ یہ پورے ارتھ کے ماحول کی بات ہو رہی ہے. اور ہم جو ہے مجھے لگتا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ چھوٹے سے پیمانے پر ہی, وہی مجھے یاد آتا ہے کہ ہم کون سا فرق لا رہے ہیں, بڑا یا چھوٹا فرق اس سے نہیں پڑتا. ہر کوئی اگر تھوڑا تھوڑا فرق لائے تو بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے, اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے, بس پھر اس سے زیادہ اور کسی چیز کی ہمیں درکار نہیں ہے. ہر کوئی اگر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو پھر معاشرے کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. بے شک. ٹھیک ہے خیر, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جن باتوں کو یہاں کر رہے ہیں ان پر عمل پیرا بھی ہو سکیں, اور پھر ان کوششوں کو کرنے کے بعد اللہ جو ہے وہ اثرات اس میں دکھائے کہ انشاءاللہ اگلی سال ہم ڈسکس کریں کہ ماشاءاللہ آپ سبھی نے اتنا بہترین قدم اٹھائے کہ گلوبل وارمنگ کم ہو چکی ہے اور اب ارتھ جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ کرے ایسے ہی ہو. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام, یہ ہمارا پروگرام آئین حیات کا انوائرمنٹ کے اعتبار سے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کو کرنا بہت ضروری تھا. ہم جب ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ریپر پھینک دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک ہوتا ہے, لیکن آپ صرف یہ سوچیں کہ 21 کروڑ کی آبادی میں ہر کوئی صرف ایک پلاسٹک سمجھ کر اسے پھینک رہا ہے, اور ایک ایک کر کے وہ 21 کروڑ پلاسٹک کے ٹکڑے ہیں جن کی وجہ سے نہ جانے کہاں پر کون بے زبان مر رہا ہے, نہ جانے کہاں پر کون سا حیوان جو ہے وہ کسی مشکل سے گزر رہا ہے, جس کے لیے اللہ نے زندگی بہت آسان بنائی تھی لیکن ہم نے جو ہے وہ زندگی کو محال کر دیا ہے. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں, وہ انوائرمنٹ پر کوئی نہ کوئی اثر ضرور چھوڑ رہی ہوتی ہے. یقیناً ہر عمل کی جو جزا ہے وہ نیت کے بنا پر ہے. اگر انشاءاللہ ہم اس نیت کے ساتھ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سکون سے زندگی بسر کر سکیں, تو اللہ ہمارے ان اعمال میں برکت بھی دے گا اور ہمیں اس کی جزائے خیر سے بھی نوازے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی پروگرام اور کوئی زندگی کا حیات کا پہلو لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. میں نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.